بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الفرقان ہے۔ یہ بہت ہی اچھی نصیحت ہے اس میں، اور اتنی خوبصورت دلیل کے ساتھ اس کو شروع کیا گیا ہے کہ یہاں سے اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی ہی برکت والا ہے، اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے یہ سورہ کہ بڑی ہی برکت والا ہے تمہارا رب جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا۔ نزل الفرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ لیکون للعالمین نذیرا، اور سارے جہان والوں کے لیے اس کو ایک نصیحت کیا اللہ نے، ڈر سنانے کا اس سے انتظام کیا اللہ نے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولد، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے لیے زمین اور آسمان سب سلطنت اللہ ہی کے لیے، دونوں کی بادشاہت اللہ کی ہے، وہی مالک ہے۔ ولم یتخذ ولد، اس نے اپنے لیے کوئی اولاد اختیار نہیں کی۔ ولم یکن لہ شریک، اور نہ ہی اس کی فی الملک، نہ ہی اس کی ملک میں، مطلب اس کی سلطنت میں نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے، نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اللہ ہی ہے جس نے جس نے پیدا کیا ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ، ایک میعاد کے ساتھ، ایک مقدار کے ساتھ، کہ زمین اور آسمان کو کتنا پھیلنا ہے، اور کتنی چیز کو اور انسان کو کس طرح سے ملنا ہے، ہر چیز کو بہتر تقدیر کے ساتھ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر اضافہ کر کے کہ بالکل ٹھیک اور بہتر تقدیر کے ساتھ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور واتخذ من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا، یہ کتنی بڑی نصیحت ہے لوگوں کے لیے کہ اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ ایسے خدا ٹھہرا لیے ہیں کہ لا یخلقون شیئا، جو کہ کسی چیز کو بنانے کے لائق نہیں۔ وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اللہ کے ذریعے۔ اور ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، اور وہ خود اپنی جانوں کا نہ کچھ بھلے اور برائی اور بھلائی کسی کی بھی اپنی جانوں پر۔ اگر کوئی انسان کسی پتھر کو بھی پوچھتا ہے تو پتھر کی بھی تقدیر کیا ہے، پتھر کا ٹھکانہ تھوڑے دن کے بعد کہاں پر ہے، کسی سائے میں ہے، کسی دھوپ میں ہے، کسی نالی میں ہے، کسی گندگی میں ہے، کسی نہر میں ہے، اس پتھر کا ٹھکانہ بھی کہاں پر ہے، اس کو بھی جاننے والا بہتر اللہ ہے۔ اور انسانوں نے انسانوں کو ہی خدا بنا رکھا ہے۔ ایسے یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو، انسانوں نے ایسے لوگوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے جو کہ اپنی جانوں کا خود بھلے برے کے کچھ مالک نہیں ہیں، کچھ نہیں جانتے، نہ بھلائی کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے ہی حق میں نہیں کر سکتے تو وہ ان کے حق میں کیا کریں گے۔ اور ولا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ ہی وہ اپنی موت کا اختیار رکھتے ہیں کہ خود مر جائیں، اور نہ ہی جینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ اپنی موت کوئی مرتا بھی ہے تو اس کی بھی سزا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس دنیا میں جو مشہور ہے کہ جس طرح سے جو کوئی دنیا سے جائے گا اس کو تا قیامت وہی سب کرتے ہی رہنا ہے۔ نہ وہ اپنی زندگی کو، نہ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے حق میں دعا کریں کہ اللہ میں کل مر جاؤں، کوئی نہ اپنی زندگی کا اختیار رکھتا ہے، نہ ہی اپنی موت کا اختیار رکھتا ہے۔ اور وہ یہاں پر حال ان کا بیان کیا جا رہا ہے جن کو لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ جن کو خدا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ولا نشور، اور نہ ہی وہ دوبارہ اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کس دن اٹھائے جائیں گے، یہ بھی نہیں جانتے۔ اور وقال الذین کفروا، اور نبی سے کچھ کافر بولے، اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ اے نبی، یہ لوگ کافر جو ہیں تم سے کہتے ہیں کہ یہ نبی نے جو کچھ بھی ہے یہ سب اپنے اوپر اپنے آپ گڑھ لیا ہے، یہ صرف ایک بہتان ہے، انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر لوگوں نے انہیں مدد دی ہے، یعنی وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ وَآخَرُونَ، کچھ لوگوں نے، کچھ علم والے لوگوں نے ان کو جو ہے کچھ مدد کی ہے، اس طرح سے انہوں نے قرآن بنا لیا ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بے شک وہ ظالم ہیں اور جھوٹ ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور بولے کہ یہ اگلوں کی سی کہانیاں ہیں جو یہ بنا بنا کر نبی ہمیں سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ تضحیک، مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا، اور طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، یہ قرآن جو سنا رہے ہیں یہ خود ہی گڑھ کے لائے ہیں۔ اور سورہ کہف وغیرہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا کئی بار تو ایگزام لیا، لیکن ہمیشہ منہ کی کھائی، تبھی بھی آنکھیں نہیں کھلیں۔ اور اس میں دیکھیے اس سورہ میں بہت ہی خوبصورتی سے نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے جہنمیوں کا۔ میں وہیں سے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، بہت خوبصورت ہے یہ سورہ۔ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی سے کہ مطلب یہ کیسا نبی ہے جو یہ کھانا بھی کھاتا ہے، دیکھیں یہاں پر
وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، کھانا بھی ہماری طرح کھاتا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو لولا انزل علیہ ملک، اور ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ طرح طرح کی دلیلیں مانگتے تھے۔ فیکون معہ نذیرا، کوئی ان کے ساتھ فرشتہ اتارا جاتا ڈر سنانے کے لیے، او القی علیہ کنز، ان کو دنیا کے خزانے دیے جاتے، کچھ غیب کا بھی خزانے کا ان کو حق حاصل ہوتا، اور تکون لہ جنت، کوئی ان کے لیے باغ ہوتا یا کچھ اور ہوتا ہے ان کے لیے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور تم ہم لوگوں کے جیسے یہ ایک مرد ہیں، ایک آدمی ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اللہ فرماتا ہے محبوب دیکھو یہ کیسی کیسی کہاوتیں تمہارے لیے یہ لوگ بناتے ہیں، یہ خود گمراہ ہیں کہ یہ خود راہ نہیں پاتے۔ اور تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات، اور تمہارا رب جو ہے وہ بڑی ہی برکت والا ہے، وہ اگر چاہے تو تمہارے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی بہتر تمہارے لیے مہیا کر دے، اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں، اور چاہے تو اللہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نعمتیں اتار دیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ چاہے تو جنتیں جن کی ایسے محل تمہارے لیے بنا دے، اونچے اونچے محل تمہارے لیے کر دے۔ ویجعل لک قصورا، ایسے محل بنا دے، ایسے جنتیں، ایسے باغ بنا دے جس میں نہریں ہوں۔ لیکن کیا ہے کہ بل کذبوا بالساعۃ، لیکن یہ لوگ جو تمہارے اوپر شک کر رہے ہیں، جو تمہارے اوپر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں، بلکہ یہ حقیقت میں یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ تم کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجھ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ قیامت کو اپنی جھٹلا رہے ہیں، اپنی پکڑ کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے ہی اوپر یہ جو ہیں اپنے ہی اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے ساعت میں نے تیار کر رکھی ہے، سعیرہ ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اذا رأیتہم من مکان، اور جب وہ انہیں دور سے دیکھ رہی ہوگی، یعنی جہنم کا بیان دیکھیے یہاں پر دیا گیا ہے کہ جب جہنم لوگوں کو دور سے دیکھے گی، اور یہ لوگ جہنم کو دور سے دیکھیں گے تو بعیدوں سمعوا لہا، تو سنیں گے اس کی چنگھاڑ، اس کا چیخنا، تغیظوں و زفیرا، اس کا چنگھاڑنا، اس کا جوش مارنا، یہ سنیں گے اس کا چیخنا۔ جہنم جب انسانوں کے سامنے لائی جائے گی روز محشر کا، یہاں پر نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب اس کی سی تنگ جگہ میں، جب جہنم کی کسی تنگ جگہ میں یہ لوگ ڈال دیے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو وہاں موت مانگیں گے۔ اور وہاں پر یہ دیکھیے لا تدع الیوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اور وہاں پر اللہ ان سے فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پر ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتیں مانگو آج تم۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، اور تم فرماؤ کیا اے نبی تم فرماؤ ان لوگوں سے، یہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ان کو یہ سناؤ میرا خوف، میرا ڈر، یہ جہنم کا روز محشر کا یہ حال، اور پھر ان لوگوں سے پوچھو یہ جہنم کا عذاب اچھا ہے یا ہمیشہ کے لیے باغ اور جنتوں کا وعدہ جو اللہ نے ڈر والوں سے کیا ہے وہ بہتر ہے۔ کانت لہم جزاء و مسیرا، اور وہ ان کا صلہ اور یہ ان کا انجام۔ مطلب کیسا تم کیا چاہتے ہو آخرت میں؟ سکون چاہتے ہو، جنت کے باغ چاہتے ہو، یا یہ چنگھاڑنے والی، جوش مارنے والی، آگ سے بھری ہوئی مصیبت اپنے لیے؟ اور لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے وہاں منمانی مرادیں ہوں گی۔ یہ جنتوں کا حال بیان کیا گیا یہاں پر۔ کانا علی ربک وعدا مسئولا، اور تمہارے رب کا جو ذمے اللہ نے جو اپنے ذمے یہ وعدہ کرا ہے متقی لوگوں کا، نیک لوگوں کا، ایمان والوں کا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کو پورا کرے گا ضرور۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اکٹھا کرے گا اور جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ پوچھتے ہیں، فَيَقُولُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا یہ لوگ پوچھتے ہیں، فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، پھر ان معبودوں سے، پھر ان کے ان معبودوں سے جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کو فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے یہ میرے بندے؟ تو ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیلا، یا یہ خود ہی راہ کو بھول گئے، میری راہ سے یہ خود ہٹ گئے، یا ان معبودوں سے اللہ خود پوچھے گا، ان شریکوں سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں، جن کو مشرک لوگ پوچھتے ہیں۔ تو قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک
وہ جو معبود جو آج پوجے جا رہے ہیں، پتھر سے لے کے، پیڑ سے لے کے، انسانوں سے لے کے، ان معبودوں کا دیکھیے جواب سنیے اس قرآن میں کہ وہ عرض کریں گے کہ یہ پاکی ہے یا اللہ تجھی کو، ہمیں تو ایسی کوئی سزاوار، ہم تو اس کی مطلب ایسا کرنے کے ہم تو حقدار نہ تھے، نہ ہی ہم نے ایسا کیا ہے کہ تیرے سوا یہ لوگ ہم کہیں کہ یہ تم کسی اور کو اپنا مولا بنا لو۔ تو جتنی بھی ولا کے متاتہم، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو، متاتہم و اباہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، یہ معبودوں کا جواب ہوگا جن معبودوں کو آج پوچھا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں تو ایسی حرکت کرنے کا، ہمیں تو کچھ بھی، ہم اتنے سزاواری نہیں تھے، ہماری تو اتنی مجالی نہیں تھی کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو یا اپنے آپ کو کسی بندے سے کہتے کہ ہم کو یا کسی کو مولا بنا لو، لیکن تو نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو خوب برتنے کا سامان دیا، یہاں تک کہ یہ تیری ہی یاد کو بھول گئے۔ وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، یا اللہ یہ تھے ہی شروع سے ظالم۔ فقط کذبوکم، یہ جواب ہے ان معبودوں کا، جن کا آج انسان پوجا کر رہا ہے، ان کا جواب ہے، یہ قرآن میں صاف صاف دیا گیا ہے۔ فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب ان معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی۔ اللہ فرمائے گا لوگوں سے کہ اب ان معبودوں نے تو تمہاری بات جھٹلا دی، فما تستطيعون صرفا، تو اب تم سے نہ تو عذاب ہٹایا جائے گا، ولا نصرا، اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد ہوگی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے اور زیادہ ہی عذاب چکھائیں گے، یعنی اس کا عذاب جو ہے ہم اس کو آج چکھائیں گے پورا کا پورا، جتنا اس نے کیا ہے آج، جتنی بھی وہ گرنے والا تھا، جتنی بھی حرکتیں اس نے کی ہیں، آج ہم اس کو پورا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے، الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اے نبی سب انسان ہی تھے، سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ یہ لوگ اگر تمہارے اوپر ہے نبی، اگر طعنے کستے ہیں تمہارے اوپر، اگر شک کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو، تم سے پہلے بھی ہے نبی جتنے رسول ہم نے بھیجے تھے وہ سب نبی تھے، سب انسان تھے، اور سب نبی جو تھے بازاروں میں بھی چلتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ الا انہم لیأکلون الطعام وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کی جانچ کے لیے، اگر کسی کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ دیا ہے، اے لوگوں، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر ہم نے کسی کو کسی پر بڑائی دی ہے، کسی کو کسی سے تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے، کسی کا وقت بہتر کر دیا، کسی کا گرا دیا ہے، تو یہ صرف جو گرایا جا رہا ہے اس کی بھی جانچ ہے، اور جو دیکھ رہا ہے کسی کو گرتے ہوئے اور خوش ہو رہا ہے تو یہ اس کی بھی جانچ ہے، یہ تم میں جو ہے ایک دوسرے کی جانچ ہے۔ اتصبرون، اے لوگو دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرو گے، کسی کی برائی پر تم صبر کرتے ہو، کسی کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے اس کو دیکھ کر تم توبہ کرتے ہو، یا کسی کے ساتھ کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر تم ہنستے ہو، یا اپنے دل میں یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ اس کی مصیبت اس پر سے ہٹ جائے۔ یہ کچھ نہیں ہے، صرف انسان کی آزمائش کا اپنا سامان ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے محبوب تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پر یہ دلیل، یہ نصیحت اللہ نے سنانے کے بعد اپنے نبی سے کہا کہ اسے لوگوں تک پہنچاؤ، یہ حال ہوگا لوگوں کا جب میں معبودوں کو، اللہ بہتر جانتا ہے جن معبودوں کو آج پوجا جا رہا ہے وہ اسی طرح سے جواب دیں گے سب کو، لیکن آج انسان خود ظالم ہے، جو وعدہ اللہ کے ساتھ کر کے آیا ہے، جو امانت اٹھا کے لایا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں اللہ پاک مجھے اپنی مرضی پر رکھ، میں اپنی مرضی سے تیری عبادت کروں گا، تیرا ہی نظام دنیا میں قائم کروں گا، تیرا ہی عدل، تیرا ہی انصاف دنیا میں اپنی مرضی سے جیوں گا، اپنی مرضی سے، لیکن اپنی مرضی سے میں تیری مرضی پر چلوں گا، مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے، لیکن میں اپنی چھوٹ کا استعمال تیری مرضی کو، تیری وحدانیت کو، تیرے انصاف کو، تیرے عدل کو، تیرے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے میں پوری کی پوری جان لگا دوں گا۔ لیکن آج وہ یہ جو ٹاسک جو لے کر آیا ہے اللہ کے یہاں کر کے آیا ہے وعدہ، جو خزانے دیکھ کر آیا ہے، نعمتیں دیکھ کر آیا ہے، آج اس کی آنکھ جو ہے بالکل بند ہے،
یہ قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھتا، اللہ نے اس کی مدد کے لیے قرآن میں پورا کا پورا حال بیان کر دیا کہ تم میرے ساتھ کن نعمتوں کو دیکھ کر کیا وعدے کر کے آئے ہو۔ میری وحدانیت بیان کرنے کا وعدہ کر کے آئے تھے، آج تم یہاں میرے ہی شریک بنا کے بیٹھے ہو۔ میرے خزانوں کو دیکھ کر تم میرے نظام کو قائم کرنے کا مجھ سے بات کر کے آئے تھے، تم ایک بیورا لکھ کے آئے ہو اور خود سگنیچر کر کے آئے ہو۔ آج تم دنیا کے آگے سب کچھ بھول گئے، لیکن اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے اس قرآن میں، لکھ کر انسان کی مدد کے لیے سب کچھ زمین پر بھیج دیا، لیکن انسان نے صرف اس قرآن کو دوسروں کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنا لیا، اپنی زندگی کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو خود کو ثواب پہنچانے کا، خود اپنی آخرت کو سدھارنے کا اس کو ذریعہ نہیں بنایا، لوگوں کی آخرت سدھار رہا ہے۔ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ لوگوں کی آخرت سدھار رہا، خود اس سے نصیحت حاصل کرتا، خود اس کے راستے پر چلتا، اس کو سنتا، اس کو سمجھتا، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا۔ آج قرآن کا مطلب ہی دوسرا لے کے بیٹھا ہے، گلوں میں لٹکا لیا کچھ لوگوں نے، کچھ لوگ مزاروں پہ لے کر بیٹھے ہیں، بابا جی کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں مردوں کی مغفرت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات کے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشتے رہو۔ یہ قرآن جو ہے وہ انسٹرکشن مینول ہے انسان کے لیے کہ انسانی نام کی جو مشین ہے وہ کس طرح سے چلے گی۔ یہ انسٹرکشن مینول ہے، نہ کہ کسی دنیا سے چلی گئی جو مشین جس کا سسٹم ہی خراب ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری مشینیں آج خراب ہیں۔ آج دنیا میں جو انسان کے نام کی جتنی مشینیں ہیں سب کا سسٹم گڑبڑ ہے۔ کیوں گڑبڑ ہے؟ کیونکہ وہ ان کے انسٹرکشن کے حساب سے نہیں چلائی جا رہی، آج وہ اپنی مرضی سے چلائی جا رہی ہیں۔ یہ سمندر ہے اخلاق کا، یہ قرآن جو ہے یہ اخلاق کا سمندر ہے، اس سے ایسے موتی نکلتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے تعلیم تھی اللہ کی نبی کو، اور نبی نے جو تعلیم دی صحابہ کو، تو کیسے کیسے موتی نکل کر کے سامنے آئے۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اسی طرح سے بہت لوگ ہیں اللہ کے بندے نیک جو کہ راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بہت محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر کوئی کسی کا دشمن ہے تو انسان خود اپنی ذات کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ واللہ عالم، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔